یہ ایک عجیب واقعہ میں ابھی گلگت کے 15 دن کے لیے وہاں وہ ایک پیش آیا. شام کا وقت تھا، بے وقت جو ہے وہ ایک آدمی، یہاں تو 12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، وہاں لوگ جلدی سو جاتے ہیں. بے وقت ایک آدمی آیا، ایسی پریشان لگ رہا تھا، رونے والا تھا. اچھا میں نے کہا خیریت سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں نے اس کا نمبر بھی نوٹ کیا ہے. ہاں، کہا کہ میرے والد صاحب کے پاس میری والدہ کی زمین تھی، جہاں تک میری آواز سن جا رہی ہے اس کے ذریعے اس سے سبق حاصل کریں. میرے والد کے پاس والدہ کی زمین تھی، والدہ وصیت کر گئی تھی کہ یہ آپ کے پاس میری زمین ہے، مجھ پر حج واجب ہے اور میرا حج کرائیں. اس کا خرچہ سارا شوہر پر واجب ہوتا ہے نا. بیوی کے تمام تر اخراجات، کھانا پینا، رہائش، کپڑے، اس کے علاوہ خواتین کی آرائش کا سامان فراہم کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ روایات کے اندر موجود ہے. تمام تر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے. لہذا یہ زمین کیا ہے؟ فالتو ہے. زمین کو بیچ کے حج بیت اللہ کرے. حج کے لیے ساری زمین بیچنی پڑتی، ساری زمین بیچے. 1 کنال آدھا کنال سے مثلا وہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا سرکاری ریٹ 23 لاکھ یا 24 لاکھ ہے کنال کا. شاید حکومت بڑھائے دے تو وہ جو ہے نا وہ بڑھ بھی سکتی ہے. اچھا، آدھے کنال میں جو ہے نا وہ سرکاری حج ہو جاتا ہے. اس نے اپنے میاں کو وصیت کی کہ دیکھو وہ تمہارے پاس میری زمین ہے، میرا حج کرانا ہے، اور وہ فوت ہو گئی ہے. اب وہ لڑکا میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ میری والدہ وصیت کر گئی تھی، میرے والد نے نہیں کرایا، اب والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں. وہ ان کا نام بھی مجھے آتا ہے، روزانہ وہ آذان دیتے تھے، بالکل ہمارے ساتھ، ہمارے گاؤں سے متصل ان کا گاؤں تھا. اس کی آواز جو ہے نا وہ آتی تھی، ہمارے کانوں تک آتی تھی. اچھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، زندگی میں والدہ کا حج نہیں کرایا، جبکہ والدہ کی زمین کھا رہے ہیں نا، وہ کھا رہے ہیں. کہا ابھی کچھ دن پہلے گاؤں کے ایک بندے نے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے سے کہو کہ والدہ کا حج کرائے، اس وقت میں عذاب میں ہوں. اس کو میں نے کہا کہ آپ شکر کرو، اللہ نے رحم فرمایا ہے تمہارے باپ پر. یہ خواب اس کو نہ آتا تو تمہیں کہاں ہوش تھی کہ اپنی طرف والدہ ہوں. کہا کہ میں کیا کروں، اور اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ میں بس 12-13 لاکھ روپیہ کہاں سے کروں. اس کو میں نے بتایا ہے دیکھو بھائی، ایک حج ہوتا ہے حج میقاتی. یہ بعض لوگ کاروان والے ہر سال جاتے ہیں، انہوں نے اپنا حج جو ہے نا وہ پیر کئی دفعہ وہ واجب حج بھی کر چکے ہوتے ہیں، مستحب حج بھی کر چکے ہوتے ہیں. حجیوں کو لے کے انہوں نے ہر حالت میں جانا ہی ہوتا ہے. لہذا وہ ایک میقاتی حج ہوتا ہے جس میں صرف اندرون مکہ کے اخراجات اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور محنت وغیرہ جو کرتا ہے وہ لوگ 8 لاکھ میں کرتے ہیں. 8 لاکھ میں وہ کرتے ہیں. وہ کوئٹہ کے ایک عالم دین ہے، مولانا بہادر حسین واحدی ہزارہ ہے. پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، پچھلے سال ایک خاتون کے میاں کا حج میں نے اس کے ذریعے کرایا میقاتی، وہ 8 لاکھ والا، اور یہ جو گزشتہ اس سے پہلے ہے وہ بھی اس سے میں نے کرایا تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ ایسا حج جو ہے نا میں بندہ تلاش کرتا ہوں، 8 لاکھ میں جو ہے نا وہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اخلاق قاضی صاحب سے میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس طرح سے ہے. وہ کہنے لگے کہ پچھلے سال اٹک سے ایک سکول ماسٹر ہمارے ساتھ، بڑے دیندار اور مسائل سے آگاہ، وہ ہمارے ساتھ تھے. تو کہا وہ ملنے آیا تھا، اس سے ذکر ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8 مجھے دے دیں اور باقی میں اپنی جیب سے ڈالوں گا اور مرحوم کی طرف سے حج کروں گا. جو گئی اب وہ یعنی 4 لاکھ میں وہ دوبارہ حج کرے گا. حج تو یہ اس مرحوم کی طرف سے کرے گا، لیکن یوں سمجھے کہ ایک نیابتی حج اس کو مل جائے گا اور پھر عرفات جانا نصیب ہوگا، زیارات کرے گا. یہ خود ایک مسئلہ ہے. لوگ یہ 4 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے ڈال کے اس مرحوم کی نیابت میں حج بدل کرنے کے لیے وہ بندہ وہ تیار ہے. جن کے پاس بیویوں کی زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ یاد رکھیں کہ ان پر فرض ہے کہ بیوی کا جو ہے نا وہ حج کرائیں، ورنہ اس بندے خدا کی طرح جو ہے نا ادھر سزا وہ بھگتنی پڑے گی. لیکن اگر بھائی
بھائی کھائے گئے ہوں کبھی حال ہے. بھائی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بھائی جو ہے نا وہ اسی میں ہمارے صبح کی نماز میں نہیں آج نظر نہیں آ رہے. ہمارے ایک خاص الخاص مسجد کا نمازی اس کی بہن میرے پاس آئی تھی. میں بھائی سے باپ کا حصہ مانگ رہے مجھے نہیں دے رہا ہے. مکان میں اس کا حصہ ہے. بھائی تمہاری نماز وہاں نہیں ہو سکتی. جس طرح تو باپ کی جائیداد کا حقدار ہے اسی طرح وہ بھی حقدار ہے. یہ اور بات ہے کہ تو وہ 1/3 کی جو ہے نا وہ مستحق ہے اور تو جو ہے نا وہ 2/3 کا مستحق ہے. حقدار دونوں میں ہونے میں دونوں برابر ہیں. سنا ہے بعض بھائی باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں بہنیں بھی جو ہے وہ جائیداد نہ مانگے. بھائی وہ مانگتی ہے تو دے دو. ظلم ہے ظلم. یہ معاشرے میں اتنا عام ظلم ہے. وہ بیچاری گھبرا جاتی ہیں. جو میں خود میں نے کہا کہ بھائی سے مانگو اور انہیں کہو کہ سارا نہیں تو کم از کم اتنا دو جائیداد میں سے کہ جس سے میں اپنا حج کر سکوں یا کرا سکوں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ